أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك آمين یا رب العالمین. سورۃ الکہف کے سلسلہ وار مطالعے میں اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ محفل میں ہم نے آیت نمبر 36 تک مطالعہ مکمل کیا تھا. اس سورہ مبارکہ کے 5ویں رکوع کا مطالعہ اس وقت چل رہا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی اصل حقیقت کو نمایاں کرتے ہوئے دو افراد کا تذکرہ کیا، جن کے بارے میں مفسرین میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھائی تھے، بعض کہتے ہیں پڑوسی تھے، قریبی دوست تھے. ایک کو اللہ تعالیٰ نے مال بہت دیا ہوا تھا اور اس کی تفصیلات ہم نے پچھلی دفعہ دیکھ لی کہ اس کے پاس 2 باغات تھے. ان باغات کے نیچے، ان باغات کے درمیان میں ایک فصل بھی تھی، اس فصل کے ساتھ پانی کی ایک نہر بھی جاری تھی. ان باغات کا پھل بھی 100% آتا تھا، کبھی بھی اس میں کوئی نہ کیڑا لگتا تھا نہ کوئی نقصان ہوتا تھا. اور دوسرا وہ فقراء مساکین میں سے تھا، زیادہ اولاد بھی نہیں تھی، لیکن تھا اللہ کا شکر گزار بندہ. تو ان دونوں کے آپس کا مکالمہ چل رہا. تو پچھلی آیات سے ربط قائم کرنے کے لیے اس رکوع کے آغاز سے بس ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ربط جڑ جائے اور پھر آگے کی بات انشاءاللہ سہولت سے سمجھ میں آئے. آیت نمبر 32 سے یہ رکوع شروع ہوا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے ان 2 افراد کا تذکرہ کیجئے، ان کی مثال پیش کیجئے، جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے. ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا. ان دونوں باغات کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی. دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا. اور ان دونوں باغات کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی. اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا. اب یہ جو دولت کا اور مال کا نشہ اس کے سر پہ چڑھا ہے وہ اب اس کے اقوال میں کیسے ظاہر ہوتا ہے. اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط، اولاد بھی میرے پاس زیادہ ہے. اور وہ اپنی جان پر ظلم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا. کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، اور میرا تو یہ خیال ہے کہ قیامت بھی کبھی نہیں آئے گی، اور اگر بالفرض مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیج بھی دیا گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ جنت میں ملے گی، قیامت میں ملے گی، آخرت میں ملے گی.
تو اس کے ان اقوال اور ان اقوال کے پیچھے نظریات، ان نظریات کا ہمارے ہاں کس طرح رائج ہونا پایا جاتا ہے، اس پر الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم بات کر چکے۔ اب آگے اس کا جواب ہے اس کے ساتھی کا، اور اس میں بھی کئی پہلو ہیں سیکھنے کے، سمجھنے کے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، اور پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا۔ لکنہ اللہ ربی، جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ اب یہ جو اس نے جواب دیا اس میں دو تین پہلو قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ غور کیجئے، وہ یہ کہہ رہا ہے کیا تم کفر کر رہے ہو اللہ کا؟ اللہ کا کفر یہاں کیسے ہے؟ دو باتیں مفسرین عام طور پہ کرتے ہیں یہاں۔ ایک تو یہ کہ یہ آدمی ویسے ہی کافر تھا، ملحد تھا، اللہ کو بھی نہیں مانتا تھا اور آخرت کا بھی منکر تھا۔ جیسے اس نے پیچھے کہا نا، میں نہیں سمجھتا کوئی قیامت آئے گی، تو قیامت کا انکار کر رہا، گویا کافر ہے۔ تو اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی تم اس اللہ کا کیسے انکار کر رہے ہو، کیسے اس کے ساتھ کفر کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر نطفے سے بنایا، مٹی سے بنایا پھر نطفے سے بنایا، یعنی ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام، ان کو مٹی سے بنایا، اور ان کے بعد جو نسل انسانی کا تسلسل ہے وہ پھر مادہ منویہ کے ذریعے ہے۔ تو جس اللہ نے تم کچھ بھی نہیں تھے، حقیر چیز تھے، اس سے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ایک انتہائی طاقتور سوچنے سمجھنے والا انسان بنا دیا، تم اس اللہ کی قدرت پر شک کر رہے ہو کہ قیامت نہیں آ سکتی۔ مشرکین کا قیامت کا انکار کرنے کے پیچھے جو اسباب تھے وہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی دو صفات پر شک کر رہے تھے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت علم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عرب انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور پتہ نہیں قیامت تک اور کتنے آئیں گے، ہر شخص، ہر مخلوق، ہر انسان، ہر جن تنہائی میں، کسی تنہائی کے گوشے میں چھپ کر جو کچھ بھی کر رہا ہے، جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، جو کچھ بھی سوچ رہا ہے، جو کچھ بھی دل میں نہیں ہے، یہ سب اللہ کو پتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو ایک اللہ کی صفت علم پر شک کرتے تھے جس کی وجہ سے قیامت کا انکار ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، کفر کو نقل کرنا ہے صرف یہ کہ جب اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ساری انسانیت کیا کرتی رہی تو وہ حساب کیسے لے گا؟ قیامت میں حساب کتاب ہونا ہے۔ تو ایک تو صفت علم پر وہ شک کرتے تھے، اور دوسرا صفت قدرت۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ جتنے انسان دنیا میں آئے، جتنے جنات، سب کو دوبارہ پیدا کر کے سب کو دوبارہ سامنے کھڑے کر دیں، اور بار بار ان کے یہ جملے، کیا جب ہم مر جائیں گے ہمارے جسم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کیا پھر ہمیں دوبارہ کھڑا کیا جائے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ایک تو قرآن نے جواب دیا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ۔ دیکھو آسمان و زمین کی تخلیق ایک انسان کی تخلیق سے بہت بڑی چیز ہے۔ جب اللہ اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے، اتنی بڑی کائنات کہ آج جتنا کچھ ہمارا مشاہدہ ہے وہ کائنات کا 1% بھی نہیں ہے، اتنی بڑی کائنات جو اللہ بنا سکتا ہے، اس کے لیے ایک انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل۔ دوسرا یہ کہ ویسے بھی ہم لاجیکلی بھی بات کریں، پہلی مرتبہ کسی چیز کو پیدا کرنا، کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے۔ ہم انسانوں کی اگر بات کریں، اللہ کی نہیں، ہم انسانوں کی اگر بات کریں، پہلی مرتبہ کسی چیز کا ماڈل تیار کرنا، پروٹوٹائپ تیار کرنا، اس میں ریسرچ بہت لگتی ہے، پیسہ بہت لگتا ہے، وقت بہت لگتا ہے۔ ایک مرتبہ پروٹوٹائپ ماڈل بن جائے، اس کو ریپلیکیٹ کرنا، اس کو ماس پروڈیوس کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ایک ٹیکنالوجی ایجاد کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کو ریپلیکیٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پہلی مرتبہ مشکل تھا بعد میں آسان ہو گیا. اللہ کے لیے پہلی مرتبہ بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا بعد میں. تو کسی بھی اعتبار سے دیکھا جائے نہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت پر کوئی شک پیدا ہو سکتا ہے، نہ صفت علم پر کوئی شک پیدا ہو سکتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ بنانے والا تو اپنی مخلوق کے ایک ایک پہلو سے، اپنی پیدا کردہ چیز، اپنی بنائی ہوئی چیز کے ایک ایک پہلو سے واقف ہوتا. جس اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، کیا وہ یہ نہیں جان سکتا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ لہذا اس پہلو سے ایک تو اس کے کفر کا جواب وہ دے رہا ہے کہ کیا تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا اور تمہیں بھلا چنگا انسان بنا دیا؟ تم اپنی تخلیق پر نہیں غور کر رہے اور شک کر رہے ہو کہ اللہ کیسے دوبارہ پیدا کر سکتا. اور دوسرا، یہ جو لفظ کفر ہے اگر شکر کے مقابلے میں آئے تو ناشکری کے لیے بھی آتا. اگر کفر ایمان کے مقابلے میں آئے تو کفر سے مراد ہوتا ہے انکار، لیکن اگر شکر کے مقابلے میں آئے تو ناشکری مراد ہوتی ہے. تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کیا تم اس اللہ کی ناشکری کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے بنایا، بھلا چنگا انسان بنایا؟ یہاں ناشکری کیسے ہو رہی ہے؟ پچھلی دفعہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا، ان ساری آیات کو اگر آپ دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کا تذکرہ کیا، اس کی فصل کا تذکرہ کیا، نہر کا تذکرہ کیا، چاروں طرف کھجوروں کے درختوں کی باڑ کا تذکرہ کیا، سب جگہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ ہم نے کیا ہے، ہم نے اس کو یہ باغ دیا، ہم نے اس کو یہ فصل دی، ہم نے اس کے لیے نہر چلائی، ہم نے اس کے چاروں طرف کھجور کے درختوں کی باڑ بنائی. تو یہ سب کچھ نعمتیں دینے والا وہ ہے، لیکن اس سے غافل ہو کر آدمی اترانا شروع کر دے یہ سب میرا ہے اور یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے اور میں جو چاہوں اس میں کروں. اسی کا دوسرا نام قرآن مجید نے قارون کا جو پورا واقعہ ذکر کیا نا، اسی کو آپ قارونیت کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، قارون کون تھا؟ سورہ قصص کا آپ سیکنڈ لاسٹ رکو جو ہے 8واں رکو وہ پڑھ لیں، ساری تفصیل دی ہوئی ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم کا ایک فرد تھا، بنی اسرائیلی تھا، لیکن فبغى علیہم، اس نے بنی اسرائیل کے خلاف بغاوت کی اور جا کر مل گیا کس کے ساتھ؟ فرعون کے ساتھ. فرعون نے اس کی اس غداری، جیسے ہر غدار کو اس کے جو آقا ہیں وہ نوازتے ہیں ابتدان مال و دولت سے، اس کو بھی اس کی غداری کے عوض خوب مال و دولت ملا. اتنا ملا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کی فوج چاہیے ہوتی تھی، خادمین کی ایک پوری فوج چاہیے ہوتی تھی صرف خزانے کی چابیاں سنبھالنے کے. تو اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو نصیحت کی. اور ہمارے دین میں مال سے متعلق کیا نظریہ ہونا چاہیے، ایک انسان کا، ایک مسلمان کا مال و دولت کے بارے میں کیا نظریہ ہونا چاہیے، وہ ان آیات میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا، اس میں جانے کا وقت نہیں ہے. جب وہ نصیحت کی اس کی قوم نے تو آگے سے اس کا جواب کیا تھا قارون کا؟ اس سے کہا بھئی دیکھو تم اس کو، اللہ نے تم پر احسان کیا، تم لوگوں پر احسان کیا کرو اور اس مال کے ذریعے زمین میں فساد مت مچاؤ، اللہ کی نافرمانی مت کرو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت ساری نصیحتیں کی. ساری باتوں کا اس نے ایک جواب دیا قارون نے. کیا کہتا ہے؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا، یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا. جب میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے تو میرا ہے، جب میرا ہے تو تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے یہ کرو اور یہ نہ کرو؟ جب میرا ہے تو میں کسی دوسرے پر کیوں خرچ کروں؟ وہ اپنا کمائے، اپنا کھائے، اپنا خرچ کرے. ٹھیک ہے، تو یہ آج بھی جو یہ آپ کہیں نا سرمایہ دارانہ سوچ ہے، کیپٹلسٹک ویو پوائنٹ ہے
مال سے متعلق، ساری دنیا میں پھیلا ہوا. چاہے کسی کو کیپٹلزم کا لفظ نہ بھی پتا ہو تب بھی وہ کیپٹلسٹ ہے، تب بھی وہ مال کے متعلق نظریہ وہی رکھتا ہے جو مغرب سے آیا ہوا. اس پورے نظریے کو اگر آپ نے ایک عنوان دینا ہو تو وہ قارونیت کا عنوان. بس یہ میرا ہے، جب میرا ہے تو میری مرضی، میں جیسے چاہوں استعمال کروں، جہاں چاہوں خرچ کروں. تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے؟ یہ ہم میں سے اکثریت کا یہی نظریہ ہوتا ہے. ہم اس مال کو اپنی ملکیت سمجھنے لگتے ہیں، اپنی پراپرٹی سمجھنے لگتے ہیں، اور سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اس میں خود مختار ہیں، آزاد ہیں، جو چاہیں کریں. حالانکہ قرآن مجید بار بار اس کی نفی کرتا ہے. وہ جو نصیحت کی نا بنی اسرائیل نے، ان کے بڑے لوگوں نے قارون کو، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. یہ سورہ نور میں آیا، اور یہاں پر آیا کہ جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا تم بھی لوگوں پر احسان کرو. بھئی یہ مال تمہیں اللہ نے دیا ہے، تمہارا نہیں ہے. تم اس کے مالک نہیں ہو، اس کے اونر نہیں ہو، تم کسٹوڈین ہو، تم ٹرسٹی ہو، تم امین ہو، امانت ہے یہ مال تمہارے پاس. اور جیسے کہ مالک کو حق ہوتا ہے جب وہ کسی کے پاس امانت رکھوائے، تو جب وہ امانت واپس لیتا ہے تو پوچھتا ہے، اس کو حق ہے کہ وہ پوچھے کہ تم نے اس امانت کا حق ادا کیا، اس کی حفاظت کی یا نہیں کی. اگر میری کوئی چیز میرا کوئی دوست مجھ سے لیتا ہے استعمال کرنے کے لیے، میں اس کو کہتا ہوں بھئی ایسے نہیں، ایسے استعمال کرنا، دیکھو یہ احتیاط کرنا، دیکھو یہ اس طرح یہ غلط خراب ہو جائے گی، خراب مت کرنا. اب اگر وہ چیز میرے پاس واپس آتی ہے تو میرا حق ہے کہ میں دیکھوں کہ میں نے جو اس کو ہدایات دی تھیں اس کے مطابق اس نے استعمال کیا یا نہیں کیا. ایسے ہی اللہ کو حق ہے، جب اصل مالک اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال سے متعلق ہم سے پوچھیں گے. اور یہ بات کئی بار پہلے گزر چکی. ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کل قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوالات ہونے، 2 سوالات مال سے متعلق ہیں. وَعَمْ مَالِهِ، اس کے مال کے متعلق پوچھا جائے گا. مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہاں سے کمایا. وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہاں خرچ کیا. بتاؤ، جب مال اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ پوچھ سکتا، اگر میرا ہے تو پھر نہیں پوچھ سکتا. معلوم یہ ہوا اگر وہ پوچھ رہا ہے تو اسی کا دیا ہوا، وہی مالک. سارا مسئلہ یہ. جب آدمی یہ سمجھنا شروع کر دے یہ میرا ہے، ناشکری شروع ہو جاتی، بے قدری شروع ہو جاتی، نافرمانیاں شروع ہو جاتی. تو اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. یا دوسری تفسیر کیا ہو سکتی ہے، کیا تم ناشکری کر رہے ہو اس ذات کی جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا. تو تم کفر کرو، ناشکری کرو، جو بھی کرو. میرا عقیدہ بالکل واضح ہے، لیکنہ اللہ ربی، جہاں تک میرا تعلق ہے میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، وہی میرا پیدا کرنے والا ہے، وہی میرا بھی مالک ہے، میرے مال کا بھی مالک ہے. میں نے اسی کا شکر ادا کرنا ہے، میں نے اس کی نافرمانی نہیں کرنی، اس کی ناشکری نہیں کرنی، آخرت کی جواب دہی کا انکار نہیں کرنا. تو یہ بہت اہم بات. یہ دونوں یا تو آپس میں بھائی ہیں یا بہت قریبی دوست ہیں. آج ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ بعض اوقات دوستوں کے درمیان کہ اگر ہم نے کھل کر صحیح کو صحیح کہا اور غلط کو غلط کہا تو یہ دوستی ختم ہو جائے گی، یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. حالانکہ اصل دوست ہے ہی وہ جو بندے کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دوست کے بارے میں نہیں کہا، ہر مسلمان کے بارے میں کہا المسلم مرآت المسلم، مرآت المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. آئینہ، کیا خوبصورت تشبیہ ہے. آئینے کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ آپ کو صاف صاف بتا دیتا ہے یہاں داغ لگا ہوا ہے، یہاں داغ لگا ہوا ہے. اچھا، اسی وقت بتاتا ہے جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی پیٹھ پیچھے نہیں بتاتا. جتنا داغ ہوتا ہے اتنا ہی دکھاتا ہے، اس سے بڑھا چڑھا کے نہیں دکھاتا. اور وہ مدد کرتا ہے اس داغ کو صاف کرنا. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر داغ صاف کرتے ہیں نا، تاکہ نظر آئے کہاں لگا ہوا ہے تو اس کو صاف کر.
تو کیا خوبصورت تشبیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی مسلمانوں کے آپس کے رشتے کی. یہاں دوستوں کی ابھی بات نہیں ہو رہی، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، اس کو داغ دھبے دکھائے، یہ اس کا کام ہے تاکہ اس کی صفائی ہو سکے، اس کی اصلاح ہو سکے. جتنا ہے اتنا ہی دکھائے، بڑھا چڑھا کے نہیں، اور اس کے پیٹھ پیچھے دوسروں کو نہ دکھائے، صرف اسی کو دکھائے جو اس کے سامنے موجود. تو یہ تو دوستی اصل میں ہے ہی اسی کام کے لیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست سے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائی ان میں ایک بات یہ بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست ہی کے دین پر ہوتا ہے. یعنی دوستی کا اتنا گہرا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ دین بھی دوست ہی کا اختیار کرتا ہے. جس سے صحیح معنی میں دوستی ہوگی، عقیدہ، نظریہ، خیالات، تصورات، اعمال، اخلاق سب کاپی کرنا شروع کر دے. یہ ہو نہیں سکتا کہ دو دوست ہوں اور ایک دوسرے کو متاثر نہ کریں. آدمی تاثر لیتا بھی ہے اور متاثر کرتا بھی ہے. تو المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست ہی کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں سے ہر ایک کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے کس سے دوستی کر رہا ہے. تو ایک تو اپنے سرکل کو چوز کرنا کہ میں کس سرکل میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، یہ بہت اہم ہے. خاص طور پر آج کے زمانے میں جب فتنہ عام ہے، گمراہیاں عام ہے، فحاشی، عریانی اور بد زبانی، بد اخلاقی، یہ چیزیں بالکل روزمرہ ہو چکی ہیں. ایسے میں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی صلحاء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہے. اور دوسری بات یہ کہ دوست کی اصلاح کا ذریعہ بنے. یہ نہیں گھبرانا چاہیے، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ اگر ہم کسی کی اصلاح، اپنے دوست کو توجہ دلائیں، اس کی اصلاح کی کوئی بات کریں، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور وہ مجھ سے دور ہو جائے گا. نہیں، حقیقی دوست ہی وہی ہے جو آپ کو آپ کے رب کے قریب کرے، نیکی کی تلقین کرے، کوئی خامی، کوئی عیب، کوئی کمی دیکھے تو وہ توجہ دلائے تاکہ میری اصلاح ہو سکے. ہاں، اصلاح کرنے کے اسالیب ہوتے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا. یہ نہیں کہ بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ دیکھو تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تم ایسا کرتے ہو، ایسا یہ کوئی اصلاح کا طریقہ نہیں ہے. تو اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ تنہائی میں پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ. خلوص اور اخلاص کی علامت کیا ہوگی؟ کہ میں اپنے دوست کی اصلاح کی کوشش کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کروں اس کے لیے. یہ خلوص کی علامت ہوگی. اور ویسے بھی تنہائی میں جب آدمی کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے جب تنہائی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے ایسے شخص کے لیے پھر دعاؤں میں لگ جاتے. یہ حدیث میں مضمون آیا. تو اللہ سے دعا کر کے اور اصلاح کی نیت کے ساتھ تنہائی میں انتہائی خوش اسلوبی سے اصلاح کی کوشش کی جائے تو اثر رکھتے. کل بھی ایک جگہ تذکرہ ہو رہا تھا، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ تعالی، تفسیر عثمانی کے مصنف، تحریک پاکستان میں بھی بڑا نمایاں کردار ادا کیا. حضرت کا ایک جملہ بہت شاندار ہے، وہ بھی کسی بڑے کو کوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی کو کوئی بات کہنی ہو نا، اس کا ایک قاعدہ ہے، ایک اصول. کہتے ہیں کہ حق بات حق طریقے سے، حق نیت سے، حق موقع پر کہی جائے تو اثر کرتی. 4 شرائط. بات بھی حق ہونی چاہیے، موقع بھی صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہر بات کہنے کا ایک موقع ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا. نیت بھی صحیح ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ میں اپنی بڑائی جتلاؤں اور دوسرے کی حقارت اور اس کو نیچا دکھانا اور اس کو اپنے سے کمتر ثابت کر. نیت بھی صحیح ہونی چاہیے. تو بات صحیح ہو، موقع صحیح ہو، نیت صحیح ہو اور انداز بھی صحیح ہو. ٹھیک ہے، انداز بھی صحیح، کسی کی حقارت اور تحقیر کا انداز نہ ہو، بلکہ انتہائی دل لبھانے والے انداز سے، پیار محبت کے انداز میں سمجھانے والی بات ہو.
یہ دوست کا بنیادی کام، اگر یہ دوست کوئی یہ کام نہیں کر رہا تو وہ دوستی کا حق ادا نہیں کر رہا۔ ایسی دوستیاں کام نہیں آئیں گی کل قیامت کے دن جو اس اصول پر نہ کھڑی ہوئی۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ کل قیامت کے دن اخلاء، اخلاء خلیل کی جمع ہے، خلیل کہتے ہیں عام دوست نہیں، جو انتہائی جگری دوست ہوتا ہے نا، وہ کوئی ایک ہی ہوتا ہے۔ یعنی دوستی کے بھی بہت سارے لیولز ہیں نا، محبت کے بھی بہت سارے درجات، آخری درجہ دوستی کا جس کو خلیل ہونا کہتے ہیں، خلت۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں میرا کوئی خلیل ہوتا تو کون ہوتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ہمارے درمیان ایمان کا رشتہ کافی ہے، میرا خلیل تو بس اللہ ہے۔ یعنی خلیل وہ دوست ہوتا ہے جس جیسی دوستی کسی اور سے نہیں ہوتی، زندگی بھر کا دوست، ایسے دوست کے دونوں ہم مقصد ہو جائیں، یک جان دو قالب ہو جائیں، ایسے دوست کو خلیل کہا جاتا۔ تو سورہ زخرف میں آیا الاخلاء، ایسے گرم جوش جگری دوست، زندگی بھر کے ساتھی، بعضهم لبعض عدو، کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ جیسے سورہ معارج میں آتا کہ کل قیامت کے دن کیا حال ہوگا مجرموں کا، وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا۔ حمیم کا اصل مطلب ہوتا ہے، حمیم استعمال ہوتا ہے کھولتے ہوئے پانی کے لیے، پانی جب جوش مار رہا ہو، ابل رہا ہو، تو گرم جوش دوست کے لیے بھی حمیم کا لفظ آ جاتا۔ وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کل قیامت کے دن کوئی گرم جوش دوست کسی دوست کو پوچھے گا بھی نہیں، یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ ایسی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو یہ فکر ہوگی کہ ثم ینجی، بس وہ کسی طرح جہنم سے نجات حاصل کر لے، وہ کسی طرح بچ جائے۔ یہاں تک کہ آگے سورہ معارج میں الفاظ ہیں، وہ چاہے گا کہ اس کے بھائی کو، اس کے بیٹے کو، اس کی بیوی کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے کنبے قبیلے والوں کو، سب کو فدیے میں دے دے، ان سب کو جہنم میں ڈال دے، بس میں کسی طرح بچ جاؤں۔ یہ حال ہوگا نفسا نفسی کا۔ تو الاخلاء بعض یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ جو خلیل ہیں ایسی گرم جوش دوستی والے، یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے کل قیامت کے دن، ہاں سوائے کون؟ جن کی دوستی کی بنیاد کیا ہو؟ تقوی۔ تقوی والی جو دوستیاں ہیں، جو تقوی پر استوار ہیں، اللہ کی محبت پر قائم ہیں، وہ کل قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن پکار لگائیں گے، یا اللہ کی طرف سے فرشتے پکاریں گے، این متحابین بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف میری جلال، میری عظمت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ آج کے دن میں انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا کروں گا، جہاں میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو کیا ہماری گیدرنگز ہیں، کن لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے، اور پھر جن سے ہمارا تعلق ہے، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کی بھی فکر ہر وقت آدمی کرتا رہے۔ یہ حقیقی دوستی ہے، اور وہی دوستیاں کل قیامت کے دن کام آئیں گی جو تقوی کی بنیاد پر قائم ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے کلام مجید کا صحیح فہم، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔